ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے بچوں؟ جی سر. چلے شکر ہے. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً پچھلی سپری لاسٹ جو لیکچر ہمارا ہوا تھا وہ نزول قرآن کے حوالے سے تھا. قرآن پاک کا نزول دو طرح سے ہوتا ہے. نزول اولا جو قرآن پاک یکمشت ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا، اور دوسرا نزول آسمان دنیا سے دنیا میں 22 سال 2 مہینے اور 22 دن کے عرصہ میں وقفہ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اور پھر اس نزول کے آگے پھر دو درجہ بندی کی جاتی ہے. دو اقسام ہیں. ایک یہ کہ وہ کچھ قرآن پاک کا نزول ہجرت سے پہلی وحی نازل ہونے سے ہجرت تک جتنا نزول ہوتا ہے قرآن پاک کا وہ آتا ہے. دوسرے حصے میں دوسری قسم میں قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو نزول ہے وہ دوسرا نزول جتنا قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے وہ اس حصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو ہم مکی دور اور مدنی دور کہہ سکتے ہیں. اچھا جی. آج ہم کریں گے تاریخ قرآن. قرآن پاک کی جو تاریخ ہے پہلی ہیڈنگ آپ اس کو دیں، اس میں دیں وحی. واو ہائی یا وحی. وحی کا مفہوم لکھیں آپ. معنی جو ہے وحی کا ہے جلدی سے اشارہ کر دینا، کسی پردے سے کے پیچھے سے بات کرنا. یہ وحی کے مفہوم میں آتا ہے. اشارہ دینا یا پردہ کے پیچھے سے بات کرنا. ٹھیک ہے. لکھ لیا آپ نے؟ اچھا جی. اب لکھیں گے آپ وحی کی اقسام. وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. ٹھیک ہے. مطلوع میں آپ لکھیں گے کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے وہی مطلوع کہلاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک ہے. اچھا. وہی جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی اشارے آتے، جو بھی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، فرشتے لے کر آتے، یا اللہ تعالیٰ خود پردے سے کے پیچھے سے بات کرتا ہے حضرت وسلم کو. یا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت وسلم کے روبرو اللہ تعالیٰ نے بات کی، بات فرمائی، القاء کیا، کلام کیا. ساری جتنی باتیں ہیں وہ سارا کا سارا قرآن نہیں بنی. ٹھیک ہے. کچھ حصہ قرآن پاک کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ جو کلام آیا جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. یا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ سارا ٹاپک سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر پھر نہیں آ رہی بچوں کو کچھ بچے کی اس طرح آواز کٹ رہی ہے. ساری سر امید ہے اب آپ کو بچوں آواز آ رہی ہوگی. اب آ رہی ہے آواز؟ ریسپانس کر دیجیے گا. کچھ بچوں کو آواز نہیں آ رہی تھی پہلے.
آیا ریسپانس کوئی بچوں کا؟ اچھا میں ایسے بولتا جو بچوں کو آواز ہی نہ جا رہی ہو جیسے پہلے. آ رہی ہے آواز, چلو شکر ہے. میں 3 دفعہ پچھلا پڑھا چکا ہوں, اب میں آگے چلوں گا, ٹھیک ہے. جن بچوں کو آواز آ گئی تو آپس میں شیئر کر لیجیے گا بعد میں. اچھا جی, وہی دراصل کام قرآن پاک کی تاریخ میں سب سے پہلے ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے وحی. جن کو سمجھ آ گئی ہے نا وہ آپس میں شیئر کریں, ٹھیک ہے. میں 3 دفعہ بتا چکا ہوں ایک ہی بات کو, بار 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 بار. وقت بھی کام میں حرج نہیں ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں. میرے نا بس ایک آرٹیکل وارث کے حوالے سے وہ میں نے انشاءاللہ پبلش کرنا ہے جرنل میں, اور انشاءاللہ قریب نیوز پیپر میں بھی آنے والا ہے. تو بس میں اس مصروفیت کی وجہ سے پچھلے لیکچر کے یہ بنا نہیں سکا. آپ بس لکھتے جائیں, میں آپ کو ساری پی پی ٹیز, مطلب مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے ساتھ ساتھ آپ کو پی پی ٹی بھی مل جائیں گے, انشاءاللہ مل جائیں گے. اچھا جی, ہم آج ٹاپک کر رہے ہیں, ٹاپک کا نام ہے تاریخ قرآن, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے جو بات کی ہے, جو کر رہے ہیں وہ ہے وحی. قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے. وحی کا معنی مفہوم ہم نے دیکھا, پڑھا سب سے پہلے کہ وحی کسے کہتے ہیں. وحی کہتے ہیں کسی کو اشارہ کر دینا یا پردے کے پیچھے سے بات کرنا. وہی وہ کلام ہے, لکھتے جائیں, وہی وہ کلام ہے. معنی مفہوم کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں. جلدی سے اشارہ کر دینا یا پردے کے پیچھے سے بات کرنا, یہ معنی ہے. عام مفہوم اس کی اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے وحی کی, وہ یہ ہے کہ ایسا کلام جو اللہ کی طرف سے اس کے کسی ایک نبی پر نازل کیا جائے, وہ وحی کہلاتا ہے. اصطلاحی مفہوم میں یہ ہے, اصطلاح میں وحی اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کلام, ایسا اشارہ جو اللہ کی طرف سے اس کے کسی نبی کی طرف کیا جائے, وہ وحی کہلاتا ہے. وحی 3 طرح کی ہوتی ہی, مطلب اس کی جو اشارہ ہے اس کی اقسام 3 طرح کی ہیں. ایک یہ کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا. نمبر 3 فرشتے کے ذریعے کو پیغام بھیجنا. یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ وحی کی جو صورتیں ہیں ان کی اس میں آتی ہے. وہی 3 طرح کی صورتیں ہیں. اشارے سے, اشارہ کا ذریعے سے وحی ہوتی. اللہ تعالیٰ کا بذات خود اپنے نبی سے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا. نمبر 3 فرشتے کے ذریعے سے کلام کرنا, پیغام بھیجنا یا کلام کرنا فرشتے کے ذریعے سے, بلا واسطہ یا بل واسطہ, یہ دونوں. اچھا جی, اگلی آپ ہیڈنگ لکھیں, وحی کے اندر ہی سب ہیڈنگ جو آئے گی معنی مفہوم کے بعد وحی کی تعلیمات, جو ابھی میں آپ کو بتانے والا تھا. وحی دراصل ضرورت کیوں پیش آتی ہے انسان کو, کیوں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وحی انسان کو, جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. ایک, انسان کو حواس خمسہ دیے جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے, سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. تعلیمات کا ایک ذریعہ جو ہے وہ حواس خمسہ ہے. دیکھنے کے حصے انسان دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, پرسیپٹ کرتا ہے. چکھنے سے, سونگنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, یہ ساری حواس خمسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, انسان کی تخلیق کے ساتھ یہ تخلیق ہے. انسان کو جو شعور عطا ملتا ہے, جو علم حاصل ہوتا ہے یہ حواس خمسہ سے. ایک چیز. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساتھ عطا کی جس کو کہا جاتا ہے عقل. بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں حواس خمسہ سے بھی معلوم نہیں ہوتی, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی, ہم عقل سے, شعور سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں.
وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ تعلیمات حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی شخصیت بیٹھی ہے تو ہماری حس بتا رہی ہے کہ یہ شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے. یہ ہماری دیکھنے کی حس نے ہمیں بتایا حواس خمسہ سے. اب یہ شخص کہاں سے آیا، اس کی وجودیت کیسے آئی، یہ ہمیں ہمارے حواس خمسہ یہاں پہ جواب دے دیتے ہیں، وہ یہاں تک علم نہیں دے سکتے. تو وہ پھر ہماری عقل یہاں سے کام شروع کرتی ہے کہ ظاہر ہے اس کے ماں باپ نے جنا ہوگا، اس کے ماں باپ ہوں گے جس نے اس کو جنا. یہ ہماری عقل شعور ہمیں یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ عقل بھی جواب دے جاتی ہے، عقل بھی کام نہیں کرتی، پھر وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وحی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وحی آتی ہے. اچھا، یہ وحی ضروری نہیں کہ ایک نبی کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو بھی وحی کی ہے اور غیر انسانوں کو بھی وحی کی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اتلو ما اوحی، یا 21واں پارہ آپ شروع کریں. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سورہ ایک سورۃ قرآن پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تم پہاڑوں میں گھر، اس میں پہاڑوں پہ اور درختوں میں کی چھتوں میں آپ گھر بناؤ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بھی وحی کی. قرآن پاک کے اندر موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے قصہ جہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی کئی اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبیوں کو بلکہ غیر نبیوں کو بھی اور غیر انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. کچھ علم ہمیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جو ہمیں ہماری عقل شعور جہاں تک پہنچ نہیں جاتے. ایسی تعلیمات جو ہمارے عقل اور حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکیں، ایسی باتیں جو ہمارے حواس خمسہ اور عقل سے ہمیں معلوم نہ ہو سکیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے تعلیمات کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آگے وحی کی اقسام. اگلا آپ کا ہیڈنگ ہے وحی کی اقسام. لاہور میں تو یہاں بارش ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ مجھے چائے تفویض کی گئی ہے، تو میں تو انجوائے کر رہا ہوں موسم کو بھی اور ساتھ چائے کو اور ساتھ لیکچر کو بھی. آپ بھی گھر میں ماما سے کہیں کہ ساتھ چائے بھی بنائے اور ساتھ آپ لیکچر بھی لیں، ساتھ چائے بھی لیں، جمعہ کا وقت بھی ہونے والا ہے. اچھا جی، وحی کی اقسام. وحی کی اچھا وحی دراصل کئی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک صورت میں کسی ایک کنڈیشن میں وحی نازل نہیں کی. وحی کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اشارہ آ رہا ہوتا ہے ایسے شخصیت کی طرف کہ جو صدر صدور ہو، کائنات کا شہنشاہ ہو، ایک شہنشاہ کی طرف سے جب میسج آتا ہے تو ورث ہوتی ہے اس کی. اور جب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو اس کی طرف سے جب تعلیمات آ رہی ہوں، کوئی میسج آ رہا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہوگی. تو یہ اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے کہ جو اس پروسیجر سے گزرا ہو، جس پر یہ کیفیت آئی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کیفیت آتی، اتھینٹک سورسز جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، کیونکہ ہم شہد کی مکھی سے بات نہیں کر سکتے، اس سے کلام نہیں کر سکتے، چونٹی سے کلام نہیں کر سکتے، پہاڑوں سے ہم کلام نہیں کر سکتے. ہمیں جو وحی کی کیفیت انٹرپریٹ کی، تشریحات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، فرمائی ہیں، اس کو ہم 5 درجہ بندی اس کی کر سکتے ہیں. 5 چیزوں میں، 5 اقسام میں وحی کو تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی قسم وحی کی
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कंडीशन इस तरह की होती है, कैफियत ऐसी होती जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलसलातुल जर्स, स्वाद लाम ता, हाँ, सलसलातुल अलिफ लाम जे रे सीन, सलसलातुल जर्स, या आप अपने मतलब आम उर्दू में लिख ले घंटी बजने की आवाज। सलसलातुल जर्स कहते हैं घंटी बजने की आवाज आती। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर वही की एक कैफियत आती है जिसको कहा जाता है सलसलातुल जर्स। आपने फरमाया कि सलसलातुल घंटी बजने की आवाज, ये सबसे ज्यादा शदीद किस्म की कैफियत होती है मेरे पर। जब ऐसी मुझ पर कैफियत तारी होती है कि जैसे घंटी बज रही है और मेरे कानों पर के करीब और बहुत ज्यादा आवाज में, और मेरे लिए बर्दाश्त करना बाज़ दफा मुमकिन नहीं होता था। तो ऐसी आवाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना, सलसलातुल जर्स, इसकी कैफियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो बयान की है। अच्छा, आपकी जो क्वेरीज है ना, ये आप अगर लिख सकते हैं तो हाँ, इनको हम आप लिखते जाएं साथ साथ। आपकी क्वेरीज जितनी भी आप साथ करते जाएं, इंशाल्लाह आपको आखिर पे इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज जो बताएंगे। क्योंकि मुझे पता है आपकी क्लास जो है ना मेरे साथ बहुत अटेंटिव है मेरे लेक्चर में, और ऐसे ऐसे सवाल करती है कि टॉपिक से रिलेटेड अक्सर नहीं होते। इंशाल्लाह आपको हर तरह का जवाब मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलसलातुल जर्स के जरिए से के तरीके से मुझ पर वही नाजिल होती। जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई पैगाम आता तो मेरे कानों के करीब घंटी बजने की आवाज आती, और आवाज में इतनी शिद्दत होती कि मुझसे वो बर्दाश्त ना होती। ऐसी मतलब आवाज होती कि जिसको हम, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से आवाज हो सकती है कि जैसे घंटी बजने की आवाज। क्या किया गया, अल्लाह ताला के जब इंसान से कलाम करता है तो वो कोई एक कैफियत से नहीं होता, उसको बयान करना भी मुश्किल है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे बयान करना मुश्किल है, आप सारे कायनात की जहान की के दरख्तों को आप कलमे बना लो, सारे जहान के पानी के समुद्रों को आप स्याही बना लो, और मुझे बयान करना चाहो तो नहीं कर सकते। एक किताब मेरे पास है, मुझे पढ़ने का मौका मिला, अक्सी मुफ्ती साहब ने लिखी है तलाश अल्लाह मावरा का तसव्वुर। अच्छा, उसमें एक वो वाकया बयान करते हैं। ये मैं आपको वही की एक कैफियत आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से जब वही आती है, इंसान का शऊर उसको बयान ही नहीं कर सकता, अल्फाज बयान ही नहीं कर सकते, वो कैसी कैफियत हो सकती है। अक्सी मुफ्ती साहब ने किताब तलाश के अंदर लिखा है, एक वाकया उन्होंने बयान किया कि मैंने शायद आपकी क्लास में डिस्कस किया हो या आपके सीनियर क्लास में बताया होगा, वो बयान किया होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, हजूर अच्छा, एक शख्स साउथ अफ्रीका के जंगलात में एक कबीला, बहुत सारे कबाइल रहते हैं, तो वो एक वाक्य बयान करते हैं कि एक कबीला होता है, वो जहां पे ईडू देखता है पानी का जखीरा, उनकी जुबान में ईडू कहलाता है, वो जहां पे ईडू देखता है वहां पे बसेरा कर लेता है। जहां पे वो पानी का जो इतना जखीरा होता है, जो चश्मा होता है, जब वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है पानी, तो वहां से वो अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं, कबीला उठता है और दूसरे एक नए ईडू की तलाश में चलता है। वहां पे अगर किसी और जगह पे ईडू मिलता है, चश्मा मिलता है पानी का, क्योंकि पानी लाजमी हिस्सा है जिंदगी का, तो वहां पे वो दोबारा अपनी बस्ती आबाद करते हैं। तो इसी तरह एक दफा ऐसा होता है कि पानी का जखीरा खत्म होता है, सारा कबीला उठता है और नए ईडू की तलाश में चलता है। तो चलते 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 उसमें एक नौजवान होता है, रस्ते में वो किसी तरह से भटक जाता है, अपने काफले से हट जाता है, और वो काफले को ढूंढता ढूंढता किसी गलत सिमत की तरफ रुख कर लेता है। वो चलता चलता वो जंगलात से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है तो वहां पे देखता है समंदर होता है, पानी का चश्मा नहीं होता, पानी का समंदर होता है। तो जब वो इतना वसी और अरीज ईडू देखता है, उसके हवास जो है ना वो वाख्ता हो जाते हैं। वो वापस पलटता है, भागता जाता है अपने उसके अपने जो काफिला है उसकी तलाश में। आखिरकार अपने काफिले में वो जब बंदा पहुंच जाता है, शख्स वो नौजवान जब अपने काफिले में पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद अब उनको वो बता रहा होता है
حواس باختہ ہوتا ہے, اس کے قافلے والے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا لامتناہی سلسلہ چشمے کا میں نے دیکھا آیا ہوں کہ جہاں پہ پانی کی حد ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے جس کو انسان بیان کرنا چاہے, اس کی کسی ایک صفت کو بھی بیان کرنا چاہے, انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلی قسم جو بتائی وہی کی کہ سلسلہ تو جرس کے مجھے گھنٹی بجنے کی سی جیسی آواز ہوتی ہے, ایسی آواز قیاس کر کے بتائیں عوام کو آتی. حضور وسلم پر جب اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی, جب آواز بند ہوتی تو حضور وسلم فرماتے میں سمجھ گیا. ایک ایسا میسج جو اس کنڈیشن میں آ رہا ہو, گھنٹی بجنے کی آواز میں, اور پھر اس کے بعد جب وہ بند ہو تو انسان کو پوری ایک آیت یا کچھ آیات یا پوری صورت ذہن نشین ہو جائے, تو یہ کیسی مطلب ایک کیسی کیفیت ہے کہ جس کی ان پٹ اور طرح کی ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آؤٹ پٹ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں ہم عوام کے سامنے, اہل کے سامنے, وہ اور لینگویج میں ہوتی ہے, آدھی اور لینگویج میں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیلیور اور لینگویج میں کرتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی؟ یہ کیفیت کی ہے وحی کی کیفیت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہیں. گھنٹی بجنے کی آواز آتی, ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی خاص طور پر سلسلۃ الجرس والی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کیفیت حضرت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا, چہرہ متغیر ہو جاتا, کھجور کے شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا. کھجور کی شاخ جو ہوتی ہے تقریباً سبز اور پیلے کے درمیان کا جو ڈارک براؤن طرح کی ہوتی ہے, اس طرح کی زرد پڑ جاتا. سامنے کے جو دانت ہیں وہ سردی سے کپانے لگتے. یہ کیفیت دوسروں کو پسینہ آنے لگتا, ٹھیک ہے. یہ کیفیت وسلم پر ہوتی. اچھا, دوسری بات جو وحی کی جو دوسری کیفیت ہے وہ ہے تمثیل الملک. تمثیل مثل کہتے ہیں, ملک فرشتے کو کہتے ہیں. فرشتے کا ایک تو اپنی ایک شکل ہوتی ہے, اور ایک تمثیل الملک, مطلب فرشتہ کسی مثل میں آتا, کسی شکل میں آتا, کسی اور شکل میں آتا. مثال کے طور پر انسانی شکل میں آ جاتا ہے فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر. ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتہ خود حاضر ہوتا تمثیل الملک, تمثیل میں, مثل میں, مثال میں. مثلا حضرت وحیہ کلبی, بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا, وہاں کے لوگ خاص طور پر خواتین جو تھیں وہ انتہائی خوبصورت ہوتی تھی, انتہائی خوبصورت ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو کی ایک زوجہ بھی اسی قبیلے سے تھی, اور امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی پرورش بھی اسی قبیلے میں تھی. وہ زیادہ تر قبیلہ عیسائی قبیلہ تھا, عیسائی لوگوں پر مشتمل تھا, آبادی تھی. تو وہ زیادہ تر لوگ عیسائی ہی رہے, بنو امیہ کے دور تک بھی وہ لوگ زیادہ تر عیسائی ہی تھے. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا بھی, خیر. تو وحیہ کلبی جو تھے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, بنو کلب سے. تو وہ انتہائی خوبصورت شخصیت تھے. مکہ میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خوبصورتی اگر دیکھنی کو مثال دی جاتی تو وحیہ کلبی کی صورت میں. تو فرشتہ نازل ہوتا تو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں نازل ہوتا تھا, ان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا, پیاری سی پیاری شکل میں, ٹھیک ہے. تمثیل الملک. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوتے تو انسانی شکل میں, تو وہ حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں. یہ آپ لکھ لیں. اچھا, مختصر کافی ہے. اگلا جو ہمارا ہے, اگلی جو صورت ہے تیسری وحی کے نازل ہونے کی جو صورت ہے, پہلی ہم نے دیکھی
सिलसिलातुल जर्स, घंटी बजने की आवाज, दूसरी तमसील मल्क, फरिश्ते का इंसानी शक्ल में आना, और तीसरी है फरिश्ता का असली शक्ल में आना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम असली शक्ल में भी हज़रत वसल्लम पर नाजिल हुए, कई दफ़ा नाजिल हुए। न सिर्फ कुरान पाक की याद लेकर बल्कि उसके अलावा भी आपके सिलेबस में एक हदीस है, हदीस जिब्रील के नाम से है। वो हालांकि कुरान पाक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे हज़रत वसल्लम के पास, कि एक शख्स आया हज़रत वसल्लम के पास, उसके बाल इतने स्याह थे, वो इतना सफेद चेहरा था, सफेद लिबास था। तो हज़रत वसल्लम के पास दो जानू आप वसल्लम के इतना करीब आके बैठा कि आप वसल्लम के दो जानू और उनके दो जानू दोनों मिल रहे होते हैं। तो आप वसल्लम, वो बंदा आप वसल्लम के दो जानुओं पे अपने हाथ रखता है और पूछता है ईमान क्या है, फिर वो पूछता है इस्लाम क्या है। ठीक है, ये सारी हदीस आप पढ़ेंगे अपनी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए होते हैं। तो जब वो ये सारी बातें करके पूछते, हज़रत वसल्लम को जवाब देते जाते, और आखिर पे वो क़यामत के बारे में पूछते, तो हज़रत वसल्लम फरमाते हैं मैं भी उतना ही जाता हूँ जितना मुझसे पूछने सवाल करने वाला जानता है, इतना ही मैं भी जानता हूँ। मुझे ये सारा सवाल पूछ के जब वापस जाता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हो या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पूछते होते हैं कि या रसूल अल्लाह, इतना शख्स हमने आसपास से एक इलाके में कभी नहीं देखा इस तरह का शख्स, और इसके बाल भी इतने सियाह थे, इसमें बालों में गर्दो गुबार भी नहीं थी कि ऐसे कि ये किसी सफर से आया हो, किसी दूर दराज सफर से आया हो। उसके बाल भी इतने मतलब साफ थे और नफासत वाले थे, सुलझे हुए बाल थे कि किसी सफर की भी कोई कैफियत नहीं नजर आती थी। तो ये कौन शख्स है? उसने फरमाया कि जाओ पूछ लो उससे, अभी गया ही है बाहर। तो जब वो पीछे जाते हैं, हजरत उमर फारूक होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों में से एक। तो जब वो जाते हैं बाहर, देखते हैं वो शख्स होता ही नहीं है। तो वापस आते हैं वो, तो कैफियत बताते हैं, तो उसने फरमाया वो जिब्राइल थे, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। ठीक है, तो फरिश्ता का असली शक्ल इंसानी शक्ल में भी आना, और वही की हम कैफी की बात कर रहे हैं, और फरिश्ता का असली शक्ल में भी आना। तीसरी सूरत है फरिश्ता की असली शक्ल में। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम असली शक्ल में भी आए। मिसाल के तौर पर पहली वही जब नाज़िल होती है गारे हिरा में, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में हज़रत वसल्लम के सामने आते हैं। जब हज़रत वसल्लम देखते हैं और सहम जाते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर वो दोबारा जोर देते हैं कि पढ़ो, तो अब वो फिर हज़रत वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो वो फिर आपको भेजते हैं, बाजुओं में लेते हैं। तो मतलब वो ये सारी जो बात ये है कि फरिश्ता का असली शक्ल में आना, हज़रत वसल्लम, ये मतलब मैंने आपको एक मिसाल दी, अब उसमें ये मिसाल आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा हज़रत वसल्लम एक दफ़ा बाजार में जा रहे थे, तो आप वसल्लम को आसमान की तरफ आपने देखा, तो वही फरिश्ता जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आपसे मुलाकात जिन्होंने की थी, आसमान पे वो नजर आते हैं। तो दोबारा फिर पर वही कैफियत जो गारे हिरा में हुई थी वही आ जाती है। फिर आप घर में भागते हैं, अपनी बीवी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो मतलब इस तरह की कैफियत। फिर मेराज शरीफ के मौका पर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तीसरी दफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि आप इसमें ले सकते हैं। मेराज शरीफ पर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत वसल्लम से असली शक्ल में मुलाकात हुई। अच्छा जी, चौथी कैफियत रोयाए सादिका, रे वाओ ये अलिफ या बढ़िए, रोयाए रे वाओ ये अलिफ या बढ़िए, रोयाए सादिका, सच्चे ख्वाब। चौथी कैफियत है हज़रत वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते हैं। इसमें आप सिर्फ मिसाल में लिख लीजिएगा। बहुत कुछ रवायात में है कि आपको वो सूरत आती होगी, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। रवायात में आता है कि ये सूरत जो है हज़रत वसल्लम को ख्वाब में नाजिल हुई थी हज़रत वसल्लम पर। ठीक है, हज़रत वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते। उसके अलावा जो कुरान पाक के जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया कि वही जरूरी नहीं कि वो जितने भी अल्लाह ताला की तरफ से वही आती वो सारा कुरान का हिस्सा नहीं है। गैर मतलूब वही भी होती थी। तो जब हम मतलूब वही की बात करते हैं, तो वो रोयाए सादिका हज़रत वसल्लम को जो आते थे, जिसमें गैर वही भी आते, गैर मतलूब वही भी होती थी और वही मतलूब भी होती थी। वही मतलूब की जो मिसाल है वो आप सूरह कौसर लिख सकते हैं कि हज़रत वसल्लम को ख्वाब की सूरत में ये नाजिल हुई, ख्वाब में ये वही नाजिल हुई। ठीक है, अगली पांचवी कैफियत जो हज़रत वसल्लम पर होती,
کلام الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا. مثال اس میں آپ لکھیں گے معراج شریف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. اسی طرح سے 10 احکامات حضرت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کے بعد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا معراج شریف کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر بلایا. اچھا جی, اگلی جو صورت کنڈیشن ہے وہ ہے نفس فی الروح. نفس فی الروح, نون فے سے, نفس فی یہ فے, روح رے واو آئین, نفس فی الروح. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں بغیر کسی واسطے کے یعنی بغیر فرشتے کے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتا. نفسہ فی الروح کہ دل میں کوئی بات القاء کر دینا, دل میں کوئی بات ڈال دینا. یہ ساری بات جو ہے کوئی ایسی مطلب اس میں یہ ہے کہ اس کی مثال اب آپ یہ لکھ لیں کہ دل میں بات ڈال دینا جس کو ہم اچھا ایک چلیے وہ آپ کو کورس کا سلیبس کا حصہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو کشف اور الہام کے بارے میں بات کرنے والا تھا. ہم تاریخ قرآن پڑھے ہیں تو ہم صرف وحی کی بات کریں گے. کشف اور الہام بھی وحی کی اقسام ہے, کنڈیشنز ہیں, لیکن وحی سے کم ہے ذرا ان کی درجہ بندی کی جائے تو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہے کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی. آپ مثال میں لکھ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. حضرت نے فرمایا, ایک حدیث پاک ہے مستدرک حاکم, ایک حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم, اس میں حضرت وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. جب تک وہ اپنا رزق جو اس کی قسمت میں لکھا گیا, اس کے نصیب میں لکھا گیا, وہ پورا نہ کر لے, وہ دنیا سے نہیں جا سکتا. یہ ایک حدیث ہے نفس فی الروح فی الروح کے حوالے سے. چلیں جی, یہ ہماری ہوگی ساری وحی کی باتیں. اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ نسبتاً ہے تو یہ بھی آسان تھا, وہ بھی آسان ہے. وہ ہم کریں گے جناب نزول قرآن کا وقت اور مقام. اچھا جی, ہیڈنگ لکھیں نزول قرآن کی. پہلے مین ہیڈنگ ہماری تھی, اب دوسری ہیڈنگ آ گئی. مین وحی کے ہیڈنگ کے اندر ہم نے لکھا تھا وحی کی معنی مفہوم کیا, پھر وحی کی جو 3 صورتیں ہیں وہ بیان کی. کون کون سی میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک صورت تھی کہ اشارے سے کے ذریعے سے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. تیسری فرشتے کے ذریعے سے کلام کرنا. ٹھیک ہے, یہ معنی مفہوم 3 صورتیں آ گئی. اس کے بعد وحی کی اقسام, وہ 5 اقسام ہم نے بیان کی تھی وحی کی.
اس میں سلسلۃ الجرس آتی ہے، گھنٹی بجنے کی آواز، تمثیل ملک، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، تیسری صورت فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، چوتھی صورت فرشتے کا دل میں بات القاء کر دینا، اور پانچویں صورت ہی اللہ تعالیٰ کا خود ہم کلام ہونا، کلام کرنا اپنے نبی کے ساتھ، ٹھیک ہے، خود ہم کلام ہونا۔ اب اگلی جب ہم بات کر رہے ہیں، اگلی جو ہیڈنگ ہے وہی کے بعد وہ نزول، قرآن پاک کا جو نزول تھا قرآن پاک کا، ہم آج پڑھے تاریخ قرآن کے حوالے سے جو آیات جو نازل ہوتی ان کا وقت اور مقام کے حوالے سے، قرآن آیات جو نازل ہوتی ان کے وقت اور مقام کے حوالے سے درجہ بندی، ٹھیک ہے، وقت اور مقام کے حوالے سے درجہ بندی، نزول قرآن پاک کی آیات کی، قرآن پاک کی آیات کے وقت اور مقام کے حوالے سے درجہ بندی۔ جی پہلی جو اس میں درجہ بندی کے پہلا جو آپ لکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب مختلف اوقات میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی، وہی نازل ہوتی مختلف اوقات میں، دن میں بھی، رات میں بھی، ٹھیک ہے، اور شام میں بھی، اور اچھا ابھی ہم ساری چیزیں اس میں پڑھیں گے آگے، آپ ابھی اس کے معنی مفہوم میں بس اتنی باتیں لکھیں گے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے وقت اور مقام کے حوالے سے، اور مقام کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہاں پہ، کبھی زمین پر، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی سفر میں، کبھی آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ وقت اور مقام میں اگر ہم اس کو قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم درجہ بندی کریں تو اس طرح سے کریں گے، ہیڈنگز لکھیں۔ پہلی ہے نہاری، نہاری آیات، نہار کہتے ہیں کہ وہ آیات جو دن کے وقت نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ آیات رات کے وقت، نہاری، نون ہے الف ہا رے چھوٹی یا، نون ہے الف ہا نہاری، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم نہاری مشہور ہے، بگادیہ ہے نہاری والے، ٹھیک ہے، ادھر مزنگ چوک کے پاس ہے، میں نے بھی کھائی ہوئی ہے، آپ بھی کھائیں، بڑی مزیدار ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے وہاں کی مشہور ہے لاہور میں خاص طور پر نہاری، لیکن یہ عربی میں نہاری کہتے ہیں دن کو۔ تو کچھ ایسی آیات ہیں درجہ بندی کی جائے تو کچھ آیات نہاری ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئی، کچھ لیلی ہیں، لیل آپ کو پتہ ہے شام رات کو کہا جاتا ہے، رات کی تاریکی کو لیل کہا جاتا ہے، تو کچھ ایسے آیات جو رات میں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پر کچھ سیفی ہیں اور کچھ شتائی ہیں، شتائی ہیں، سیفی سواد یہ فے چھوٹی ہے، سواد یا فے چھوٹی یا، سیفی، کچھ شتائی، شین تے یہ الف یا، شین تے یہ الف یا، اور حمزہ چھوٹی ہے۔ آپ نے وہ صورت آپ کو آتی ہوگی، لإلاف قریشن لإلافہم، لإلاف قریشن ایلافہم، آتی ہے نا، اس کی آخری جو صورت ہے، سیکنڈ لاسٹ اس کے جو آیت ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، لإلاف قریشن ایلافہم، اچھا دوسری اس کی صورت آیت ہے، لإلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، یہی ہے نا دوسری آیت، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ٹھیک ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ شتاء اور والصیف یہ وہی باتیں ہیں اس میں کہ ہم نے سردی میں اور گرمی میں، سردیوں کے دنوں میں اور گرمیوں کے دنوں میں، رحلۃ الشتاء تمہیں رحلت دی، تمہیں سکون دیا، اہل عرب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ تو یہ سیفی آیات وہ ہیں کہ جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، شتائی وہ آیات ہیں کہ جو سردی کے موسم میں نازل ہوئی۔ اچھا پھر اگلی جو پانچویں ہے، ہم نے 4 کر لی ہیں، نہاری، لیلی، سیفی گرمی کی، اور شتائی سردی کی، اور پانچویں ہے فراشی، فراشی فے رے الف را، فراشین یہ چھوٹی آ شے، فراشی۔ اچھا یہ وہ آیات ہیں جو نظر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہوتے ہیں، وہ فراشی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہوتے ہیں، عربی میں فراش کہتے ہیں بستر کو، بستر پر لیٹنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اس وقت نازل ہوتی ہیں ان کو فراشی آیات کہتے ہیں۔ اچھا نومی آیات، میں نے آپ کو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اس حوالے سے، نوم کہتے ہیں، نوم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا،
اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. تو نومی آیات وہ ہیں کہ جو نیند میں نازل ہوئی. وسلم سوئے ہوتے تھے اور وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی, سچے خواب جیسے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا, مثال دی تھی اس وقت کون سی سورت کی, اگر آپ خود بتانا چاہیں لکھ دیجئے گا, سورہ کوثر. ٹھیک ہے, تو یہ نومی آیات آتی ہے, نومی آیات کا یہ حصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ اگلی ساتویں ہے جو ڈویژن اگر ہم اس کی جو تقسیم کی ہے وہ ہے سماوی آیات. کچھ وہ آیات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہے, زمین پر نازل نہیں ہوئی, آسمان پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ سماوی آیات کہلاتی ہیں. جیسے کہ سورہ نجم کی آیات ہیں, وہ آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا, شروع کے چند آیات ہیں 15-16 آیات, اس کا آپ پڑھیے گا, سماوی آیات ہیں. تو شب معراج کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سفر پر تھے. سماوی آیات کہلاتی ہیں. اچھا, اور آخری جو قسم ہے وہ ہے فضائی آیات. فضائی, فضا سے فضائی آیات, ایسے یہ جو نہ تو زمین پر نازل ہوئی اور نہ ہی آسمان پر نازل ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس کو یہ میں نے مطلب پڑھا تھا ایک جگہ پہ, اتھینٹک اس کے بارے میں کوئی ہمیں مثال بھی نہیں ملتی. کچھ سورہ زخرف کی کچھ آیات بتاتے ہیں, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے, کسی جانور پر سوار تھے, وہ اس میں فضائی آیات میں آتی ہے. چلے آپ اس کو فضائی آیات کو آپ رہنے دیں. 7 جو بیان کی ہیں آپ بس ان کو ذہن میں رکھیے گا, نہاری, لیلی, سیفی, شتائی, ٹھیک ہے, فراشی, فرض سونے والے بستر پر, اور پھر سونے کے بعد جو نومی آیات ہوتی ہیں, اور اس کے بعد سماوی آسمان پر نازل ہوئی. چلیں جی, اگلی جو ہیڈنگ ہے, جو ٹاپک ہے, وہ آپ لکھیں جمع اور تدوین قرآن. یہ اپنے اس میں بھی میٹرک ایف ایس سی میں بھی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, وہی باتیں ہیں, وہی چیزیں ہیں. ایک پیج ہے صرف اس حوالے سے, اس کی میں نے کچھ آپ کو میں نے اس میں بنائی ہے, آپ کو ہیڈنگز بتا دیتا ہوں. بعض دفعہ تاریخ قرآن کے حوالے سے اگر سوال آتا ہے تو آپ اس کو مختصراً بیان کریں گے, اس کو جمع تدوین قرآن کو, یا پھر بعض دفعہ جمع تدوین قرآن کا ایک سیپریٹ بھی کوشچن آ جاتا ہے, سوال آ جاتا ہے, آپ اس میں بیان کریں گے. تو اس میں ذرا آپ ڈیٹیل سے بیان کرنا ہوگا آپ کو. میں آپ کو ہیڈنگز بتا دیتا ہوں ساری جو میں نے بنائی ہیں, چاہے سیپریٹ آ جائے چاہے اس میں آ جائے, آپ بڑی آسانی سے ہیڈنگ آپ کے پاس ہوں گے, بس ان کو رٹ لیں, اندر آپ کو سارا مواد ان کے ساتھ آپ کو مل جائے گا, آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا, جو ایسے ہی میں مطلب آپ کو پڑھاتا ہوں, بتاتا ہوں. جمع اور تدوین قرآن, اگلی ہیڈنگ ہماری ہے جمع اور تدوین قرآن. تدوین, جمع کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کر لینا. جو قرآن پاک آپ کو پتہ ہے کہ 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا, مختلف صورتوں میں, کبھی ایک آیت, کبھی کچھ آیات, کبھی پوری صورت نازل ہوتی, اور کچھ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں, کچھ مدینہ شریف میں, اور کچھ ایسے موقع پر جہاد کے موقع پر, غزوہ کے موقع پر نازل ہوتی ہے. کچھ حضرت وسلم کو آسمان پر جب آپ کے عرش پر تب نازل ہوئی, کبھی کسی موسم میں, کبھی کسی موسم. یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے صورتیں, آپ کے پاس اسکیچ آپ کو میں نے بنا کے دے دیا. اب ان ساری آیات کو جمع کیا گیا, ایک مکتب کی صورت دی گئی, ایک کتاب کی صورت دی گئی. بس میں ختم کر لوں تو شربت ہی بن گئی ہے. آپ کا شکریہ. اچھا جی, سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے, آپ کو یہ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے.
ایک تو نیٹ ورک کی وجہ سے، ایک آپ رات کو میں دیکھ رہا تھا، مطلب بیٹھا ہوا تھا کھانا کھانے کے لیے، ٹی وی لگا ہوا تھا، وہ پروگرام تھا، ایک ڈرامہ تھا کوئی، تو اس میں کوئی سانگ چل رہا تھا، ایک تقدیر ہے اور ایک تم ہو وجہ. تو میرے ساتھ تو یہ صورتحال ہے، ایک تقدیر اور ایک تم ہو وجہ، چائے میرے ٹھنڈی کرتی ہے. چلے جی آگے، آخری جو بات ہمارا آخری ٹاپک ہے جمع اور تدوین قرآن. اس کی اب ہیڈنگ ہم نے کرنی ہے آج. جمع آپ کو پتا چل گیا ہے قرآن پاک کس صورت میں نازل ہوگا، پھر اس کو جمع کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو جمع نہیں کیا. آپ صرف فرماتے جاتے، آپ اس میں لکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع نہیں ہوا قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جب بھی کوئی آیت یا کوئی صورت یا کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے کہ اس کو، ان آیات کو یا اس صورت کو فلاں صورت میں اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، فلاں آیات سے پہلے یا فلاں آیات کے بعد، اب یہ جو ابھی وحی نازل ہوئی اب یہ اس کلام کو وہاں پہ لکھ لے. جمع اور تدوین قرآن، جمع کیا گیا اور پھر تدوین کی گئی، اس کو لکھا گیا، ایک پراپر ایک نسخے میں لکھا گیا، اس کو تدوین کرنا کہتے ہیں. جمع کرنا اور پھر اس کی تدوین کی گئی. اچھا، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جمع اور تدوین قرآن کو. جمع تدوین قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 3 دوروں میں تقسیم کریں گے. جب قرآن پاک کو جمع کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور یہ 3 دور لگے، کئی سال لگے اس کو، کئی سال اس کو لگے. اگر میں کہوں 1 صدی لگ گئی ہو تو یہ بھی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا قرآن پاک کو کہ تدوین کرنے میں. جمع تو ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی، پہلے خلیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے انہی کے دور میں جمع تو ہو گیا تھا، لیکن تدوین اس کی 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک کے بعد میں جا کے ہوتی ہے. جو اس کنڈیشن میں، اس صورت میں، جس صورت میں ابھی ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اس صورت میں تو یہ کئی صدییں، کئی 100 سال اس کو لگے ہیں، اس صورت شکل میں، جس شکل میں ہمارے پاس اس وقت قرآن پاک ہے. اچھا جی، 3 دوروں میں ہم تقسیم کریں گے اس کو. پہلا دور عہد نبوی، جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے عہد نبوی. دوسرا دور عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، عہد صدیقی یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور. اور تیسرا عہد عثمانی، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی. عہد نبوی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے، صاف سی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں آپ یہی باتیں لکھیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کی سیٹنگ کرتے جاتے، فرماتے جاتے کہ صحابہ کرام لکھو اس کو فلاں صورت سے پہلے یا فلاں صورت کے بعد یا فلاں صورت کے اندر، اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد اب یہ جو بھی کلام نازل ہوا اس کو آپ لکھ لیں. جمع اور تدوین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے جاتے، صحابہ کرام کو آپ اس طرح سے کرتے جائیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ کچھ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب خود وحی لے کر نازل ہوتے تو وہ خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی جو میں نے آپ کو کلام نازل کیا ہے اس کو بعض دفعہ وہ خود ہی اس کی سیٹنگ کر دیتے کہ آپ اس کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر آپ لکھیے، لکھوائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرما دیتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما دیتے عہد نبوی میں. اچھا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک جمع کن صورتوں میں تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 طرح سے قرآن پاک جمع تھا. کچھ تو جمع تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا. صحابہ کرام نے حفظ کر کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا. اس کی آپ ایک مثال لکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
10 آیات روزانہ یاد کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن جو آیات نازل ہوتی 10 آیات روزانہ کی صورت میں یاد کرتے کم از کم. اچھا جی، دوسری جو صورت تھی، ایک تو انہوں نے اپنے محفوظ کیا ہوا تھا سینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور دوسری صورت جو تھی قرآن پاک کے نزول ہونے کی وہ تھی قرآن پاک کی جمع تدوین میں وہ تھی کتابت، حفاظت اور کتابت. حفظ کیا گیا سینوں میں، اور دوسری جو بات تھی وہ ریٹن ان کے پاس لکھا ہوا بھی تھا، کتابت بھی کی گئی تھی، لکھا گیا تھا کہ کتابت کی گئی تھی. وہ کن چیزوں پر تھی؟ حضور صلی اللہ کے دور میں جو کتابت کی جاتی تھی قرآن پاک کی، آپ کو پتہ ہے وہ بھی 5 چیزیں تھیں. کون کون سی تھیں؟ اچھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت ہوتی تھی قرآن پاک کے آیات کی، وہ 5 جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بتا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ کرام کو کہتے لکھ لو، تو صحابہ کرام کے پاس کیونکہ اس وقت کاغذ موجود نہیں تھے، جب بہت کم کوئی اس طرح کی چیز تھی کاغذ کی طرح کی، مثال کے طور پر جانور کی کھال، ہرن کی کھال وغیرہ مشہور تھی، ان پہ لکھ لیتے. اونٹ کے شانے کی ہڈی جو ہوتی تھی، جس کو ہم یہ انسانی سکیپولا کہتے ہیں، جو بون ہوتی تھی وائٹ بون، یہ وائڈ ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، تو وہ تختی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، تو اس پر لکھی جاتی جانور کی کھال پر لکھی جاتی. اس کے علاوہ پہلی جانور کی کھال اور اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی اس پر لکھی جاتی، اور تیسرا چھال، جو کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وائٹ ایک پیپر نما ایک چیز ہوتی تھی، اس پہ قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور درختوں کے پتوں پر بھی لکھی جاتی ہیں آیات اس طرح سے. اچھا، یہ کچھ صورتیں تھیں کتابت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت اس طرح سے ہوتی تھی. عہد نبوی میں ایک حفاظت ہوگی، سینوں میں محفوظ کرتے تھے، اور دوسری کتابت لکھی جاتی. اچھا، یہ ساری آیات جتنی بھی وہ لکھی جاتی، یہ ہر ایک کے پاس جو تھی وہ مکمل قرآن پاک کسی کے پاس بھی، کیونکہ یہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن تک رہا، کوئی بھی ایک شخص ایسا صحابی نہیں تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 22 مہینے اور 22 دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہوتا جب وحی نازل ہو رہی ہوتی. بلکہ ایسی کیفیت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر کچھ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کچھ خواب میں نازل ہوئی، تو یہ ساری جو چیزیں باتیں وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں جو کے ذریعے سے ہمیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، تو بہت سارے ایسے آیات ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی موجود نہیں ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نازل ہوتی. ٹھیک ہے، تو عہد نبوی میں جو قرآن پاک آیات جو نازل ہوتی، ہر صحابی کے پاس، جس کے پاس بھی کوئی یا تو محفوظ ہوتی سینے کے اندر یا لکھی ہوتی، پورا قرآن پاک کسی کے پاس محفوظ نہیں تھا، کسی کے پاس بھی لکھا ہوا بھی نہیں تھا، نہ محفوظ تھا. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں عہد صدیقی میں. مختصراً عہد صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کو کہا جاتا ہے عہد صدیقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر خلافت کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو خلیفہ بنے مختصراً یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، آپ کو پہلا خلیفہ بنایا. 2 سال تک آپ خلیفہ رہے، پھر آپ طبی موت سے آپ بھی وفات پا گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 11 سال تک خلافت کی، 10 سال کچھ مہینے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ دور ان کی خلافت کا دور آتا ہے، وہ بھی تقریباً 10-11 سال پر محیط ہے.
پہلے جو 2 سال خلافت کا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت اہم فیصلے کرنے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے عرض کی کہ اے خلیفہ کہ ہماری جو کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو محفوظ کر لیں، اس کا ایک نسخہ بنا لیں. تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو ہم کیوں اس کو کریں، جس طرح سے آیات ہم جیسے تلاوت کرتے ہیں جن آیات تو ہم ویسے ہی کرتے رہیں گے. تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ اے خلیفہ کہ اگر جس طرح سے دوسری قومیں ہم سے پہلے کتابوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے حشر کیا کتابوں کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا، تو ہمیں ڈر ہے کہ جب یہ کتاب عرب سے نکلے گی عجم تک جائے گی تو وہ کتاب کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا نسخہ بنا لیں کہ جو سب کے لیے نہ تو اس میں تحریف کی جا سکے، تبدیلی کی جا سکے، اور ہر ایک کے لیے ثبوت کے طور پر ہو کہ یہی وہ کلام ہے، یہی وہ آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات سے اکتفا کیا اور پھر ڈیوٹی لگائی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا. ٹھیک ہے، ہاں جی زید ہی ہیں بالکل، مجھے نام سے تھوڑا سا وہ تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور آپ کو کیونکہ آپ کو کاتب وحی کے نام سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب دیا تھا. بہت سارے قرآن پاک کا آیات وہ لکھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارے پرنسپلز بتائے تھے کہ جن پر رہ کر آپ نے قرآن پاک کی تدوین کرنی ہے، جو کتابت کرنی ہوتی تھی. تو آپ کو وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ تعلیم یافتہ تھے، تو آپ ہی کو بلایا گیا. تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کام دیا گیا. تو 3 افراد کی کمیٹی بنائی گئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں، چوکھٹ پر بیٹھیں اور اعلان کریں، پورے علاقے میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کو قرآن پاک کا کچھ بھی حصہ یاد ہے، اس کے پاس لکھا ہوا ہے یا اس کو زبانی یاد ہے، وہ آئے اور لکھوا دے اور ساتھ بتائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن کا ہی حصہ ہے، وہی مطلوع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو فلاں مقام پر لکھنا ہے. تو لوگ آپ کے پاس، آپ اس کمیٹی کے پاس آتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں صحابہ کرام پر مشتمل کمیٹی تھی. ان کے پاس صحابہ کرام لوگ آتے، صحابہ کرام آتے، قرآن پاک کا نسخے لے کر آتے. یہ پھر ان نسخوں کو اپنی یادداشت کے ساتھ کمپیئر کرتے، جو ان کے پاس آلریڈی لکھے ہوئے نسخے ہوتے ان اصحاب کے پاس، ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کرتے کہ سیم وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے حافظے کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر کرتے کہ ہاں یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تھی اور اس طرح سے. تو یہ ساری اس طرح سے یہ ترتیب بنائی گئی، پرنسپل بنائے گئے، جس کے بنا پر ایک نسخہ بنا دیا گیا. اور اس نسخے کے 114 حصے تھے. ہر سورت کو ایک علیحدہ مصحف کی شکل دی گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن پاک کو جمع کیا گیا، پورا ایک نسخہ تو تھا لیکن اس نسخے کو 114 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ہر سورت، کیونکہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ہر سورت کو ایک علیحدہ مصحف کی حیثیت دی گئی. ایک مصحف ایک سورت، ایک دوسرا مصحف دوسری سورت. اس طرح سے کس طرح سے جمع کرتے تھے اپنے یادداشت کے ساتھ بھی، اور صحابہ کرام جو ان کے پاس لکھا ہوتا ان کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا جو ان کے پاس نیا نسخہ آتا. ٹھیک ہے، جب یہ پورا نسخہ تیار ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو 2 سال خلافت کے بعد جیسے یہ کام مکمل ہوتا ہے، آپ بھی دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، پھر یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال کچھ مہینے جب خلافت رہتی ہے، اس میں پھر آگے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی نسخہ اسی کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک ہی نسخہ بس بنایا تھا. اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے اور آرمینیا جو کہ عجم عرب سے باہر کا علاقہ تھا، وہاں پہ جب جنگ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے.
وہاں پہ ایک دفعہ رات کو تلاوت نماز کی میں تلاوت کرتے ہوئے جو ایک اختلاف پیدا ہوا کہ اس طرح سے نہیں ہے آیت اس طرح سے ہے, آپ نے زبر زیر پیش کی غلطی کر دی ہے. تو اس پہ اتنا اختلاف ہو گیا کہ آپس میں ہی, حالانکہ جہاد تھا چل رہا تھا, غزوہ مطلب جہاد تھا, تو آپس میں ہی مسلمانوں نے تلواریں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی. تو اس ماجرے کو دیکھتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, تو ان سے عرض کی کہ اے خلیفہ اگر آپ چاہیں تو ایک ایسا نسخہ بنا دیجئے اور اس کی کاپیز سارے عرب اور عجم میں جہاں جہاں مسلم سلطنتیں ہیں وہاں پہ بھیج دی جائیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک تصدیق شدہ ایک نسخہ ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا. ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا, اور پھر اس نسخے کو منگوایا گیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت وسلم کی زوجہ بھی تھی ان کے پاس محفوظ تھا. وہ نسخہ منگوایا گیا, پھر اس سے نسخے کو ایک ترتیب دی گئی, امینڈمنٹ نہیں کی گئی, اس کی دوبارہ سے ایک دفعہ سے اس کو جانچ پڑتال کی گئی انہی پرنسپل پر جن پرنسپل پر ان کو جمع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, دوبارہ جانچ پڑتال کر کے اس کی تصحیح کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. پھر اس کو جو ہر صورت کا ایک علیحدہ مصحف تھا, بس اتنا کیا گیا, امینڈمنٹ کی گئی کہ وہ سارے کو ایک مصحف بنا دیا گیا. پھر اس کی 7 کاپیاں تیار کی گئیں سیم ایز اٹ از, 7 کاپیاں تیار کر کے شام میں, عراق میں, کوفہ میں اور مدینہ میں ایک رکھ لی گئی جو دارالخلافت تھا, اور مکہ میں ایک بھجوائی گئی. شام, ایران, عراق, بصرہ, مدینہ, مکہ, اس طرح سے تمام جتنے یہ جو ریاستیں تھیں اس وقت اسلامی سلطنت کے اندر تھی, صوبے کہلاتے تھے, اس خلافت کے جو حصے کہلاتے تھے, اس میں یہ ایک ایک کاپی ہر ایک جگہ پہ بھجوا دی گئی, ہر ایک میں. اچھا جی, یہ عہد عثمانی میں. بس بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. بس اگلے 2 پوائنٹ ہیں. ایک ہے پھر مطلب ابھی جو نسخہ تیار ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی, پہلے بھی جو نسخے تیار ہوئے تھے اس میں ان آیات کے اندر نہ تو کہیں نقطہ تھا اور نہ ہی کہیں زبر زیر پیش تھی. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے آپ کو اسکیچ مل جاتے ہیں, نیٹ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو. قرآن پاک کی آیات کے پرانے جو اسکیچ ہیں, ایک نسخہ ابھی بھی تاشقند میں پڑا ہوا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا تھا. اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جو خون کے قطرے تھے وہ اس نسخے کے اوپر موجود ہیں. تو وہ نسخہ بھی اگر آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا. تو نہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہے, نہ ہی نکات ہیں, شین کے بھی نقطے نہیں ہے, نون کا نقطہ بھی نہیں ہے, بے کا نقطہ بھی نہیں ہے. بغیر عراب کے اور بغیر نکات کے وہ نسخے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو نسخہ تیار ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. تو ایک شخص حضرت اسود الدولی, میں آپ کو انشاءاللہ پی پی ٹی میں اس کا پراپر جو نام وہ اسپیلنگ اس طرح سے ہے, الف لام الف سین واو دال, الف لام الف سین واو دال, اسود الاسود الدولی, الف دال واو لام چھوٹیا, الدولی, اسود الدولی. یہ شخص تھا, کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ یہ واحد شخص تھا, پہلا شخص تھا دنیا کا کہ جس نے تلفظ کی ابتدا کی تھی, تلفظ کی پہچان کی تھی اور اس پہ تلفظ پہ کام کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کی بات ہے کہ حجاج بن یوسف بنو امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف نے اس شخص کو کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم قرآن پاک کی جو ساؤنڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی حرکات کی نشاندہی کرو کہ جس سے اس کا صحیح تلفظ جو ہے قرآن کا وہ واضح ہو جائے. تو ایک صحابی کو بلایا گیا جو قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق تھا, اس کا صحابی تھے یا تابعی تھے.
उनका तलफ़्फ़ुज़ सबसे अच्छा समझा जाता था बोलने में। हज़रत अस्वद दौली को उसके सामने बैठा दिया गया, जहाँ पे वो शख्स अपनी ज़ुबान को गोल करता, नून की या ऊ की आवाज़ आती, अपने होंठों को ज़ुबान को गोल करता, वहाँ पे अस्वद दौली जो था वहाँ पे पेश की अलामतों से हरफ पर लगा देता, ठीक है। और इसी तरह से लहजे में जहाँ पे मतलब ऐसे लहजे जहाँ पे वो ज़बर ज़ेर पेश लहजे को मद्देनज़र रखते हुए उसने हरकत बाज़ियाँ की हज़रत जनाब अस्वद दौली ने। तो इस ज़बर ज़ेर पेश और नुकात का जो काम था वो हज़रत अस्वद दौली ने हज़रत बिन यूसुफ, इसको कहा जाता है तकरीबन ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह के आखिरी खिलाफत का आखिरी दौर कहलाता है, 42 हिजरी 43 हिजरी के पास तब ये काम शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर अस्वद दौली के बाद आगे आखिरी जो शख्स हैं वो खलील बिन अहमद, इन्होंने कुछ और जो अल्फ़ाबेट हैं या आराब हैं उनकी शक्ल मुतय्यन की थी कुरान पाक में से, जैसे हमजा है, तशदीद है। तशदीद आप समझते हैं ना कि जैसे कि इन्ना हम पढ़ते हैं अलिफ ज़बर नून, इन नून ज़बर ना, नून के ऊपर एक तशदीद होती है, जैसे आप कह लें कि तीन जैसे हो, उल्टा तीन हो, समझ आ गई। तशदीद ये पहले नहीं थी, ये फिर मतलब कुछ हमजा और तशदीद इस तरह के जो कुछ अल्फ़ाबेट जो ऐड किए गए कुरान पाक के को लहजे को समझने के लिए, इससे प्रॉपर पढ़ने के लिए, किरत के लिए, वो हज़रत खलील बिन अहमद ने दरियाफ्त किए और उनकी शनाख्त करके ये अलामात जो है ना उन्होंने ईजाद की गई, ठीक है। बस हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। पीपीटी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक में जल्दी पढ़ा दूंगा, करवा दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो तारीख़ कुरान के हवाले से था, जिसमें हमने पढ़ा वही सबसे पहले, उसके माना मफ़हूम पढ़ा और इसकी सूरतें और इसकी इक़साम, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जमा और तदवीन कुरान का एक हिस्सा पढ़ा है कि जब इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तीन दौरों में तकसीम किया जाता है जमा तदवीन कुरान को। पहला था अहद नबवी, दूसरा अहद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक और तीसरा अहद खिलाफत उस्मानी। और फिर उसके बाद फिर अस्वद दौली ने आराब लगाए और नकात लगाए, और उसके बाद फिर खलील बिन अहमद ने क्या किया, उसने हमजा और तशदीद वगैरह की अलामात जो है ना वो ईजाद की गई, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है तारीख़ कुरान वाले से। बस एक रह गया है इजाज़ कुरान। आसान है, मौजज़ा है कुरान, वो क्यों है, ये सवाल का भी आ जाता है यूएचएस में, मैंने देखा है। तो वो करेंगे, उसके बाद फिर हम कुरान पाक की आयत की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दवाएं और बहुत सारे अच्छी बातें आप लोगों के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तैयारी भी डाल रही हूँ। आप हमारे ग्रुप में नहीं हो ना? आपने कभी करना ही है जरूर। नहीं, वो मैडम को मैं अभी कहती हूँ कर देते हैं। ये देखिए अभी माइक भी ऑन है, सारा कुछ है। जब आपने रूम लीव करना है ना, सॉफ्ट है भाई।